شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، محکمہ تعلیم کی طرف سے نئی ٹرانسفر پالیسی مرتب کیے جانے کے ساتھ ہی محکمے میں کام کر رہے 1 لاکھ سے زائد ٹیچرز، ماسٹرز، لیکچررز اور پرنسپل زبردست ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار ہیں، اور بیشتر ملازمین اس پالیسی کو ملازم مخالف اور جلدی میں لیا گیا فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ کئی ملازمین نے اس معاملے کی نسبت سے شیربین کو بتایا کہ محکمے نے 2 سال قبل ایک نیا طریقہ کار اپناتے ہوئے آن لائن ٹرانسفر پالیسی مرتب کی تھی، اور پھر کافی محنت اور وقت ضائع کرنے کے بعد ایک لسٹ بھی جاری کی گئی، لیکن اسے ساتھ ہی میں التوا میں رکھا گیا اور محکمے کے پرنسپل سیکرٹری کے تبادلے کے ساتھ ہی لسٹ کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا، اور پھر 1 سال کے وقت کے بعد نئی ٹرانسفر پالیسی ترتیب دی گئی، اور اب اسی کے مطابق ملازمین سے آن لائن طریقے پر ٹرانسفر کے لیے اپنا اندراج کرنے کو کہا گیا ہے۔ لیکن اس پالیسی سے ملازمین ہی نہیں، محکمے کی کارکردگی پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا قوی امکان ہے۔ ملازمین کے مطابق محکمے نے پہلے سے موجود تعلیمی زونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہوائی زون تیار کیے ہیں، اور ان زونوں کو 1 سے 5 تک کے نام دیے گئے ہیں، اور ملازمین پر قدغن لگائی گئی ہے کہ وہ جس زون میں اس وقت کام کر رہے ہیں وہ اس میں تبدیلی کے حقدار نہیں ہیں، اور انہیں لازمی طور پر زون 2 سے 5 تک کے لیے تبادلہ مانگنا ہوگا۔ اس عمل میں خواتین ملازمین کو بھی کوئی رعایت نہیں ہے، اور انہیں بھی دوسرے زونوں کے لیے رجسٹر کرنا ہوگا، جبکہ زون 2 ضلع ہیڈ کوارٹر سے 20 سے 40 کلومیٹر تک رکھا گیا ہے، اور زون 3 40 سے 60 کلومیٹر کے احاطے میں ہے۔ اسی طرح میونسپل علاقوں کو زون 1 کے زمرے میں رکھا گیا ہے، اور اگر سری نگر کا کوئی ملازم شوپیان قصبہ، کلگام یا پھر کپواڑہ قصبے تک جانے کو تیار ہو تو بھی وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ اب جس خاتون ملازم کو روزانہ 100 سے 150 کلومیٹر کا سفر کرنا ہو تو ہم کس طرح اس سے امید کر سکتے ہیں کہ اس کی گھریلو زندگی اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہیں ہوں گی؟ ادھر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی طرف سے ادھر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی طرف سے جو زون فہرست تیار کی گئی ہے، ملازمین اس پر بھی کافی حیران ہیں اور برہم بھی، اور اس کے بغیر اور کہتے ہیں کہ اور ان کا کہنا ہے کہ اسے بغیر سوچے سمجھے تیار کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد صرف ملازمین کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ ملازمین نے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس پالیسی پر اثر نو جائزہ لیا جائے اور اسے ملازم دوست بنایا جائے۔ اس دوران سول سوسائٹی کے صدر اور معروف ٹریڈ یونین لیڈر عبدالقیوم وانی نے بھی نئی پالیسی پر اپنے اعتراضات ظاہر کرتے ہوئے LG انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ نئی پالیسی میں ترمیم کر کے اسے ملازم دوست بنایا جائے اور RTO اور RRT ملازمین کو بھی پالیسی میں شامل کیا جائے۔ نئی تعلیمی پالیسی کو ملازم دوست بنانے کی ضرورت بات کر رہے تھے معروف ٹریڈ یونین لیڈر اور سول سوسائٹی کے چیئرمین عبدالقیوم وانی۔